أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مال الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فإنك المستهزئين. عزیزان گرامی، تاریخ اسلام کی کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا یہ ہمارا چھٹا لیکچر ہے۔ تو ہم نے ابھی تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور اس کے بعد ان کی زندگی خصوصاً جوانی کے زمانے میں کچھ واقعات پیش آئے، اس کے حوالے سے بات کی ہے۔ پھر بعثت کے بارے میں بات کی ہے، اور بعثت کے بعد ان کی 3 سالہ جو تبلیغ ہے، اس 3 سالہ تبلیغ میں تقریباً 40 افراد مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے حبیب اپنے خاندان والوں کو انذار کیجئے، ان کو تبلیغ کیجئے۔ تو آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ دعوت کا انتظام کیا جائے، لہٰذا حضرت ابو طالب کے گھر میں بنی عبد المطلب کے تقریباً 40 سے 45 افراد جمع ہوئے۔ وہاں رسول پاک نے ان کو تبلیغ کی اور کہا کہ میں تمہارے لیے ایسی چیز لے کر آیا ہوں جو تمہاری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے، اور کوئی بھی شخص اس قسم کی چیز نہیں لایا۔ تو لہذا فرمایا کہ اس میری دعوت میں جو میرا شریک ہوگا، میرا ساتھ دے گا، وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وصی ہوگا، اور میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ فرمایا فَأَيُّكُمْ يُوَازِرُنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ عَلَى أَنْ يَكُونَ أَخِي وَوَصِيِّي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ۔ فرمایا کہ وہ اس امر میں میرا ساتھ دے تبلیغ اسلام میں، تو وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا تم میں۔ تو حضرت علی علیہ السلام ہیں جو 13 سال کی عمر تھی، اس وقت آپ نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ اس وقت رسول پاک نے ان کو اپنے پاس بلایا اور لوگوں سے مخاطب کر کہا ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی علیکم فاسمعوا له واطیعوہ، اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، یہ تم میں میرا وزیر ہے، خلیفہ ہے اور وصی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس کے بعد جو ہے رسول پاک نے اعلانیہ تبلیغ شروع کر دی، اور یہ جو آیت میں نے آج پڑھی ہے کہ جو سورہ ہجر کی آیت ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اب ان کو آپ جو ہے چھوڑ دیں، ان کے حال پر آپ اعلانیہ طور پر تبلیغ کریں، اور یہ جو مذاق اڑاتے ہیں آپ کا، ان کے لیے ہم کافی ہیں، ہم ان کو دیکھ لیں گے، ہم ان سے نپٹ لیں گے۔ تو لہٰذا یہ جو آیتیں آئیں تو رسول پاک نے اعلانیہ جو ہے وہ تبلیغ شروع کر دی۔ تو رسول پاک جب تبلیغ کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے وہ لوگ مسلمان ہوئے جو معاشرے کے پسے ہوئے لوگ تھے، جو غلام تھے، جو محروم تھے، مستضعفین تھے، ان لوگوں نے پہلے آپ کے پیغام پر لبیک کہی، اور مسلمانوں کی روز بروز بڑھتی ہوئی تعداد کے ساتھ جناب ابو طالب سے قریش کی گفتگو کرنے کا بھی کوئی نتیجہ
نہ نکلا اور بنی ہاشم پیغمبر اسلام کی حمایت کے لیے کھڑے ہو گئے تو وہ پیغمبر کو جانی نقصان پہنچانے سے ناتواں ہو گئے اور مسلمانوں کو نئی نئی اذیتیں اور سزائیں دینا شروع کر دی تاکہ اس طرح انہیں اسلام کی طرف جانے سے منع کر دیں۔ قریش کے لیے مشکل یہ تھی کہ 9 مسلم افراد صرف 1-2 قبیلہ سے نہیں تھے جن کو آسانی سے روکا جا سکتا، بلکہ ہر قبیلہ سے چند افراد اس نئے دین کو اپنائے ہوئے تھے۔ مشرکین مکہ کی آزار و اذیت سے تنگ آ کر مسلمانوں نے 5 ہجری میں حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ تو اس فہرست پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں وہ 10 سے 15 افراد تھے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی ہاشم یعنی قبیلہ بنی عبد الشمس، بنی اسد، بنی عبد الدار، بنی زہرہ، بنی مخزوم، بنی جمحہ، بنی عدی، بنی حارث، بنی عامر اور بنی امیہ سے بھی کچھ لوگ تھے جو اس میں سے مسلمان ہوئے تھے۔ تو لہٰذا یہ لوگ جب گئے ہیں حبشہ تو خود انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں جائیں، تو چونکہ جزیرۃ العرب میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں مسلمانوں کو امن نصیب ہو سکے، تو اس زمانے میں یثرب تھا اور یمن تھا اور شام، تو چونکہ قریش کے جو تاجر حضرات تھے یہ یمن میں بھی آتے تھے اور شام میں بھی تجارت کرنے کے لیے جاتے تھے، تو یہ دونوں ایسے علاقے تھے کہ جہاں خطرہ تھا کہ یہ وہاں سے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے پھر ان کو دوبارہ واپس نہ پلٹا دیں۔ تو رسول پاک نے فرمایا حبشہ کی سرزمین تمہارے لیے بہتر ہے، وہاں امن و امان ہوگا اور وہاں کا بادشاہ بھی انصاف پسند ہے۔ تو لہٰذا حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ تو شعبان کے مہینے میں یہ گئے تھے لوگ، تو شعبان رمضان وہاں رہے۔ شوال میں ان کو خبر پہنچی کہ جو لوگ ہیں قریش کے انہوں نے اذیتیں دینا جو ہے وہ بند کر دی ہیں۔ تو یہ کچھ لوگ واپس آئے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اسی طرح ہی اذیتیں مسلمانوں کو مل رہی ہیں تو پھر دوبارہ واپس چلے گئے۔ اور دوسرا جو وفد گیا ہے حبشہ ہجرت کر کے، اس کی سربراہی جو ہے وہ حضرت علی کے بڑے بھائی جعفر ابن ابی طالب کے ساتھ تھی۔ تو ان کے ساتھ جو ہے تقریباً جو ہے وہ 82-83 افراد تھے جو ہجرت کر کے گئے ہیں۔ تو حبشہ کے لوگ مسیح تھے، خدا پرستی کے عقیدہ میں مسلمانوں کے ساتھ شریک تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حبشہ کے مسیح یعقوبی فرقہ سے تعلق رکھتے تھے اور یہ فرقہ خدا کو اکیلی ماہیت یک اکنوم جانتا تھا اور تثلیث یعنی 3 خداؤں کا عقیدہ نہیں رکھتا تھا، اور اس لحاظ سے ان کا عقیدہ توحید سے قریب تھا۔ بہرحال پیغمبر کے کہنے پر بعثت کے 5ویں سال مسلمانوں کا ایک 15 نفری گروہ جو ہے وہ خفیہ طور پر مکے پہنچا، اور اس کے بعد جو ہے دوسرا گروہ جو ہے گیا ہے۔ تو یہ تو ٹوٹل جو ہے تقریباً 101 یا اس سے زیادہ افراد کی تعداد بن گئی۔ تو لہٰذا یہ جو تھے قریش کے افراد، انہوں نے سوچا کہ اگر یہ لوگ وہاں پہنچے اور بادشاہ نے ان کی باتوں کو قبول کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ بڑی تعداد میں دوبارہ کہیں مکے پر حملہ نہ کریں اور یہاں پر بت پرستی جو ہے وہ اس کو جڑ سے نہ اکھاڑ دیں، تو بہتر ہے کہ وہ نجاشی کے پاس اپنے نمائندے بھیجیں اور ان سے کہا جائے کہ ان کو واپس پلٹا دیں۔ تو لہٰذا انہوں نے 2 اشخاص جو ہیں وہ نجاشی کے پاس بھیجے۔ تو جب وہ گئے اور نجاشی کے جو وزیر وغیرہ تھے وہ تو ان کے حامی ہو گئے اور اس پر آمادہ ہو گئے کہ ٹھیک ہے ان کو ہم واپس کرتے ہیں، لیکن بادشاہ نجاشی جو ہے اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا میں یہ ہرگز نہیں کر سکتا، میں ان کو بھی بلاؤں گا، آپ کو بھی بلاؤں گا، دونوں کی بات سنوں گا، پھر میں دیکھوں گا کہ کیا کرنا ہے۔ لہٰذا وہاں پر بلائے گئے اور حضرت جعفر ابن ابی طالب جو ہے وہ جو مہاجرین تھے وہاں حبشے میں گئے ہوئے ان کے وہ نمائندے تھے اور سربراہ تھے، تو وہ آئے اور انہوں نے آ کر وہاں پر اپنا مدعا پیش کیا اور حضرت یعنی سورہ مریم کی آیت کی تلاوت کی، اور ان دشمنوں نے یہ جو عمر ابن عاص اور ایک اور تھا اس کے ساتھ ساتھی،
انہوں نے کافی اس کو سمجھانے کی کوشش کی بادشاہ کو کہ جی یہ تو نہ ہمارے دین پر ہیں نہ آپ کے دین پر ہیں، تو ان کو ہمارے یعنی واپس کیا جائے۔ تو اس نے کہا کہ آپ حضرت عیسیٰ کے متعلق کیا خیال ہے ان کا، کیونکہ انہوں نے ان کو بھڑکانے کی کوشش کی ہے کہ تو حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، تو انہوں نے حضرت مریم سورہ مریم کی تلاوت کی اور بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ اللہ کی کنیز ہیں، اور اللہ نے ان سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا۔ تو حضرت جو ہے نا وہ نجاشی جو ہے وہ ان آیات کو جب اس نے سنا تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور اس نے کہا کہ یہ تو وہی بات ہے جو حضرت عیسیٰ کا پیغام تھا، اور یہ وہی خدائی پیغام ہے یہ جو سنا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے نجاشی جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا، اگرچہ اس نے اظہار نہیں کیا، تو نجاشی جو ہے وہ درپردہ جو ہے مسلمان ہو گیا تھا۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہاں پر جو رہے ہیں، کچھ تو لوگ پھر واپس آ گئے جب مدینہ ہجرت کی کچھ لوگ، لیکن اکثریت جو ان کی وہ جب فتح ہوا ہے خیبر اس موقع پہ حضرت جعفر طیار آئے ہیں، اور اسی موقع پر جو ہے باقی لوگ بھی آئے ہیں۔ اس موقع پر رسول پاک نے فرمایا تھا کہ آج میں کس بات کی زیادہ خوشی کروں، جعفر تیرے آنے کی یا یہ کہ قلعہ خیبر کے فتح ہونے کی۔ تو عزیزان گرامی، یہ حضرت جعفر ہیں جو جنہوں نے حبشہ میں بھی تبلیغ اسلام کی، اور وہیں پر ہی عبداللہ ابن جعفر جو ہیں وہ بھی وہاں پر پیدا ہوئے، جو حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے شوہر ہیں۔ تو بہرحال مسلمانوں پر مشکلات بڑھتی گئیں۔ تو جب قریش کے سرداروں کو جناب ابو طالب سے ملنے کے بعد بھی کوئی نتیجہ نہ ہوا، اور حبشہ سے مہاجرین کے پلٹانے میں بھی وہ ناکام رہے، اور دوسری سے بڑی اور اہم شخصیت اسلام قبول کرنے لگی، اور مختلف قبائل سے اسلام کی پیروی کرنے والے افراد میں اضافہ ہونے لگا۔ تو میں یہاں عرض کروں کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اور بی بی خدیجہ اور زید بن حارثہ جو ہیں یہ پہلے اسلام لانے والوں میں ہیں، اور اس کے بعد جو ہیں 5-6 افراد نے اسلام قبول کیا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری جو قبیلہ غفار کے تھے وہ آئے مکے میں، اور انہوں نے رسول پاک تک رسائی حاصل کی اور وہ اسلام لے آئے، اور وہ بڑے بہادر جوشیلے تھے۔ تو رسول پاک نے فرمایا کہ تم اپنے قبیلے میں جاؤ اور وہاں جا کر تبلیغ اسلام کرو، لیکن اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے مکہ میں بھی کچھ نہ کچھ اعلانیہ طور پر اعلان کر کے جاؤں۔ تو لہذا وہ خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور لوگ وہاں پر اور بھی موجود تھے سرداران قریش، تو وہاں پر انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور بلند آواز سے اللہ اکبر اور اسلام کی صدا کو پہنچایا۔ تو وہاں لوگوں نے ان کو پکڑا اور زد و کوب کرنے لگے، تو اتنا ان کو مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عباس آئے اور انہوں نے ان کو چھڑایا اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے، اور تمہارے جو قافلے جاتے ہیں شام کو تو رستے میں قبیلہ غفار ہے، اگر تمہارے اس شخص کو تم نے مار دیا تو یاد رکھو کہ تمہارا تجارت کا کاروان نہیں جا سکے گا ادھر۔ تو لہٰذا انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو اس کے باوجود حضرت ابو ذر کچھ دن اور رہے، لیکن وہ ہر روز وہاں پر بیت اللہ میں جو ہے کلمہ حق بلند کرتے رہے، اور اسی طرح وہ مار کھاتے رہے، پٹتے رہے۔ بالآخر وہ اپنے قبیلہ میں آئے، اور ان کے والدین مسلمان ہوئے، پھر ان کا آدھا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد جب جنگ بدر و احد کے بعد جو ہے نا یہ حضرت ابو ذر غفاری جو ہیں یہ پہنچے ہیں وہاں پر مدینے پہ، وہاں سکونت اختیار کی، اور آپ کا باقی قبیلہ غفار جو ہے وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ اور 6 ہجری میں عمر بن خطاب مسلمان ہوئے ہیں۔ وہ اسلام کے بڑے سرسخت دشمن تھے، اور اتنے دشمن تھے کہ رسول پاک کو قتل کرنے کا بھی منصوبہ انہوں نے بنا لیا، اور تلوار لی، اور یعنی زید بن ارقم جہاں رسول پاک ان کے گھر میں اور باقی لوگ وہاں جمع ہوتے تھے تبلیغ، وہاں پر رسول پاک سے اسلام کی باتیں اور جو قرآن کی وحی آتی وہ سیکھتے تھے اور پڑھتے تھے۔
تو ان کی طرف تلوار لے کے جا رہے تھے، رستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا کہ عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا میں محمد ابن عبداللہ کو قتل کر دوں گا۔ اس نے گھر گھر میں جو ہے وہ بنا دیا ہے، باپ مسلمان ہے تو بیٹا مسلمان نہیں، بیٹا مسلمان باپ مسلمان نہیں، گھر گھر میں تفرقہ پڑ گیا۔ تو سب کی جڑ جو ہے یہ محمد ابن عبداللہ، لہٰذا میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تیری بہن اسلام قبول کر چکی ہے، تیرا بہنوئی سعید وہ بھی اسلام قبول کر چکا ہے، لہٰذا وہ گھر میں ان کے آیا اور وہاں پر خباب بن ارت جو ان کو قرآن پڑھا رہے تھے، تو اس نے آواز سنی اور جب وہ گھر میں داخل ہوا وہ سمجھ گئے گھر میں آیا ہے، تو انہوں نے اس جو استاد تھا اس کو چھپا دیا، اور وہ جو قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو وہ بھی انہوں نے چھپا دیا، اور وہ آیا اور اس نے غصے سے کہا تم یہ کیا پڑھ رہے تھے، کیا آوازیں آ رہی تھی؟ تو انہوں نے کہا کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں پڑھ رہے تھے۔ تو لہٰذا انہوں نے غصے میں آ کر جو ہے وہ سر پر مارا اپنے بہنوئی کے، ان کا سر پھاڑ دیا، اور بہن جو ہے آگے بڑھی اور خون میں لت پت اپنے شوہر کو دیکھا، اور اس وقت اس نے پھر لرزتے کانپتے وہ کہا کہ ہاں ہم مسلمان ہو گئے۔ تو اس موقع پر پھر جو ہے عمر ابن خطاب جو ہے جب دیکھا کہ بہنوں بھی مسلمان، بہن بھی مسلمان ہو گئی ہے، اور وہ اعلانیہ طور پر کہہ رہے ہیں ہاں مسلمان ہو گئے ہیں، تم نے جو کرنا کر لو، اگر ہمیں مارنا چاہتے تو مار دو۔ تو اس موقع پر پھر ان کا دل کو نرم ہوا، اور پھر وہ آئے اور زید بن ارقم کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت حمزہ اور باقی لوگ جو آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ اگر اس کی نیت اچھی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ تو ایسے میں جو دروازہ کھولا تو اس کے بعد پھر عمر بن خطاب آئے اور کہا کہ جناب میں تو مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو اس وقت مسلمان ہوئے۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی میں عرض کروں کہ ان کی بہادری کے بڑے قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ جی وہ مسلمان ہو گئے تو پہلے جو ہے وہ لوگ چھپ کر عبادت کرتے تھے، اور ان کے بعد جو ہے لوگ علانیہ اس میں آئے ہیں خانہ کعبہ میں۔ ایسی بات نہیں ہے، حالانکہ روایتوں اور بھی تاریخ کتابوں میں ملتا ہے کہ بلکہ وہ کتنے دن تک ایمان لا کر چھپے رہے ہیں، اس سے کہ اب یعنی لوگ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کو نہ ماریں۔ تو یہ ابو ذر غفاری تھے جنہوں نے بہادری دکھائی تھی، اور وہ علانیہ طور پر خانہ کعبہ میں وہ کتنے دن تک وہ حق کی بات کرتے رہے اور جو ہے زد و کوب ہوتے رہے۔ تو بہرحال حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، اور کافی لوگ اور بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کفار نے کہ یہ کسی طرح بات بن نہیں رہی، تو حضرت ابو طالب کے پاس آئے، اور جیسا میں نے پہلے بتا دیا تھا پچھلی نشست میں کہ رسول پاک نے فرمایا کہ اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ چاند بھی رکھتے ہیں تو میں اس پر یعنی کوئی سمجھوتا کرنے والا نہیں ہوں، میں اسلام کی تبلیغ کرتا رہوں یہاں تک کہ میں اس راستے میں شہید ہو جاؤں۔ تو جب وہ نا امید ہو گئے تو انہوں نے یعنی سوشل بائیکاٹ کرنے کا سوچا، اور انہوں نے ایک معاہدہ طے کیا کہ بنی ہاشم جو ہیں ان کے ساتھ قطع روابط کر دیا جائے، اور نہ رشتہ دیا جائے نہ رشتہ لیا جائے، اور ان سے کوئی کاروبار کوئی رشتہ کچھ نہ کیا جائے، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں حقہ پانی بند کر دو، یعنی بالکل سوشل بائیکاٹ، جیسے آج کل سینکشن لگائی ہوئی ہیں امریکہ نے ایران پر۔ تو یہ پرانا ان کا کام ہے کہ جب نہیں کر سکتے سیدھی طرح مقابلہ حق و حقیقت کا، تو پھر یہ ظالموں کا پرانا دستور ہے کہ وہ بائیکاٹ کرتے ہیں، اقتصادی بائیکاٹ کرتے ہیں۔ تو یہی کچھ انہوں نے بھی کیا، اور اس عہد نامہ پر جو انہوں نے دستخط کر دیے، اور عہد نامہ پر دستخط کے بعد جناب ابو طالب کے مشورے سے بنی ہاشم کے تمام افراد، چاہے وہ جو پوری طرح ظاہر مسلمان ہوئے تھے یا ابھی وہ اس طرح سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو سوائے ابو لہب کے تمام بنی ہاشم کے افراد جو ہیں وہ آگے شیب ابی طالب میں۔ یہ شیب ابی طالب جو ہے یہ کوئی ابو قبیس اور پہاڑوں کے درمیان جو گھاٹی یا بلند جگہ ہوتی ہے، دو پہاڑوں کے درمیان راستہ ہوتا ہے، تو وہاں پر یہ زمین جو تھی یہ حضرت عبد المطلب کی تھی، اور اس کے بعد حضرت ابو طالب کے حصے میں آئی، اور وہاں پر ان کے مکان تھے، اس کو کہا جاتا ہے شیب ابی طالب۔
تو وہاں پر یہ لوگ آ گئے اور 3 سال تک وہاں پر یہ رہے ہیں، اور اس زمانے میں حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا بھی تھی وہاں پر، اور حضرت فاطمہ زہرا جو تھیں کہ جو بعثت کے 5 سال بعد پیدا ہوئی ہیں، اور یہ 6 سال میں یہ واقعہ ہوا ہے، 6 سے 9 ہجری تک. تو یہ 3 سال تک بی بی فاطمہ بھی اسی بچپنے میں وہاں پر رہی ہیں، اور وہ انتہائی کٹھن اور سختی کا دور تھا. تو اگرچہ قریش کا پیمان اجتماعی و اقتصادی پہلو رکھتا تھا، لیکن چونکہ قریش کو پیغمبر اسلام اور بنی ہاشم سے بہت زیادہ بغض و عناد تھا، اور وہ اعلان کر چکے تھے کہ ہم میں اور بنی ہاشم میں جو اس کا حل ہے وہی ہے کہ محمد کو قتل کیا جائے. اور اسی وجہ سے جناب ابو طالب حضرت رسول خدا اور بنی ہاشم کی جان کے بارے میں بہت فکر مند تھے، لہذا انہوں نے درہ میں جا کر پناہ لی تاکہ ان کی حفاظت اور نگرانی کرنا آسان رہے. اور تاریخ میں بنی ہاشم کے مردوں کی تعداد 40 افراد نقل ہوئی ہے، جنہیں آپ نے شیب ابی طالب کی نگرانی کے لیے مقرر کیا تھا، اور آپ ہر شب پیغمبر سے کہتے تھے کہ کچھ دیر استراحت کرنے کے بعد اپنی جگہ بدل لیں، اور ان کی جگہ اپنے فرزند علی کو لٹا دیتے تھے، تاکہ اس طرح محمد کی جان قریش کے حملے اور سوء قصد سے محفوظ رہے. یعنی رات کے وقت اگر شب خون ماریں تو اگر کوئی بندہ ان کا دیکھ گیا ہو کہ محمد کہاں ہے، خیمہ کدھر ہے اور کہاں رہتے ہیں، اور تو ان کی یعنی جان بچ جائے. اور حضرت علی جو ہیں اس وقت جب حضرت علی کی عمر جو ہے 16-17 سال کی تھی، تو آپ حضرت علی کو ان کے بستر پر سلاتے تھے. تو اس طرح سے آپ تربیت دے رہے تھے کہ اگر محمد پر حملہ ہو تو علی ان کی جگہ پر قتل ہو جائے، محمد بچ جائیں. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے اس پر کہ حضرت ابو طالب جو ہے رسول پاک پر ایمان رکھتے تھے، اس لیے کہ کوئی بھی چچا جو ہے کتنا بھی اپنے بھتیجے پر مہربان ہو، لیکن اپنی اولاد سے زیادہ مہربان نہیں ہو سکتا. اور یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام جو اپنے بیٹوں کو رسول پاک کے بستر پر سلا رہے ہیں تاکہ وہ بچ جائیں. تو اس دوران قریش جو تھے وہ شب ابی طالب میں راشن غلہ کے پہنچنے میں رکاوٹ کھڑی کر دیتے تھے، اور بنی ہاشم ہر طرح کے لین دین سے محروم ہو گئے تھے، سخت مشکلات میں دوچار تھے. صرف محرم کا مہینہ، اور کیونکہ حج کا مہینہ جو ہے ذوالحجہ اور محرم یہ مہینے ہوتے تھے کہ جب تھوڑی سی آزادی ملتی تھی، اور اس زمانے میں حج کے موقع پر رسول پاک آتے تھے، پھر بھی لوگوں سے رابطہ کرتے تھے حج کے موقع پر، اور جو کچھ لینا خریدنا ہوتا تھا اس موقع پر لیتے تھے. لیکن اس کے باوجود وہ جب کسی دکان سے یا کہیں سے کوئی سامان لینا لگتے تھے تو اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھا دیتے تھے، یا کچھ دوسرے لوگ آ کر درمیان میں اس چیز کو خرید لیتے تھے. تو اس طرح سے جو آذوقہ اور سامان جو ہے خوراک وہ لینا بھی ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گئی تھی. تو اس موقع پر ایک تابو العاص بن ربی وہ کچھ سامان وغیرہ کسی طریقے سے بیچتے تھے، اور ایک تھے حکیم بن حزام جو حضرت ختیجہ کے رشتہ دار تھے. البتہ ابو العاص بن ربی جو ہیں یہ وہ ہیں جو زینب کے شوہر ہیں، اور باقی برادران کے نزدیک تو بی بی یعنی خدیجہ کی بیٹی زینب ہے اور ان کے شوہر تھے، لیکن ہمارے ہاں کے وہ پروردہ تھے. تو لہٰذا ابو العاص اور حکیم بن حزام جو تھے یہ ایک لوگوں کی نظروں سے بچا کر کچھ نہ کچھ راشن جو پہنچاتے تھے، یا حضرت علی علیہ السلام راتوں کو چھپ کر شاپ سے نکلتے تھے اور کھانے کا سامان فراہم کرتے تھے. اس عرصہ میں رسول خدا جناب ابو طالب جناب ختیجہ کی تمام دولت ختم ہو گئی اور وہ تہیدست ہو گئے، مشکلات میں گرفتار ہو گئے. خاص طور سے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی ساری دولت شاہ میں پیغمبر اسلام کی راہ میں خرچ کر دی. 3 سال گزرنے کے بعد جب پیغمبر نے دھیمکوں کے ذریعے اس عہد نامہ کے کھائے جانے کی اطلاع ابو طالب کے ذریعے قریش کو دی، اور دوسری طرف سے عہد نامہ پر دستخط کرنے والے بعض افراد جو بنی ہاشم کی حالت زار پر رنجیدہ تھے وہ اس عہد سے بیزار ہو گئے. تو اس کے بعد یہ جو ہے عہد نامہ جب دیکھا گیا کہ اس کو واقع دھمک کھا گئی ہے تو پھر وہ رسول بات کی بات سچی ثابت ہوئی اور وہ اخلاقی طور پر پسپا ہو گئے. اور اس طرح سے دوبارہ جو ہے حضرت ابو طالب کا خاندان اور رسول پاک
واپس دوبارہ مکے کے اندر آ گئے۔ تو بہرحال اس کو اس طرح سے بھی حضرت علی علیہ السلام اپنے خط میں جو معاویہ نے ان کی طرف لکھا تھا اس کے جواب میں آپ نے لکھا ہے، تو ہماری قوم نے ہمارے نبی کو قتل کرنے اور ہماری جڑ اکھاڑ دینے کا ارادہ کر لیا، اور ہمارے خلاف کتنے ہی ناپاک عزائم استوار کیے، اور کون سی ناشائستہ حرکت ہوگی جس کا ہمیں نشانہ نہ بنایا گیا ہو، ہمارا جینا حرام کر دیا، اور خوف و ہراس کو ہمارا اوڑھنا بچھونا بنا دیا، اور ہمیں ایک دشوار گزار پہاڑی کی گھاٹی میں سر چھپانے پر مجبور کر دیا، اور آخرکار ہمارے لیے جنگ کی آگ بھڑکا دی۔ اس برے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہم بنی ہاشم کو ایسی ہمت عطا فرمائی کہ ہم نے حریم رسالت کا بچاؤ کیا اور آپ کی شان حرمت پر آنچ نہ آنے دی۔ ہمارے مومن یہ خدمات ثواب کی خاطر بجا لاتے تھے، اور ہمارے کافر خونی قرابت کے پیش نظر حمایت کرتے تھے۔ قریش کے جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے وہ ان مصائب سے بچے ہوئے تھے جن میں ہم گرفتار تھے، کیونکہ کسی کی حفاظت تو باہمی معاہدہ کر رہا تھا، اور کسی کا قبیلہ اس کے بچاؤ کے لیے تیار کھڑا تھا، اس لیے اس نے قتل ہو جانے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر مولا فرما رہے ہیں کہ ہم تھے جنہوں نے رسالت کا دفاع کیا، حالانکہ اس وقت ابو بکر اور عمر اور عثمان اور باقی یہ جو بڑے بڑے صحابہ ہیں یہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن یہ 3 سال کا عرصہ بتاتا ہے۔ بتاؤ کہ 3 سال کے عرصے میں ان لوگوں کی طرف سے بھی کوئی خدمت ہوئی ہو، کوئی حمایت ہوئی ہو، کچھ کیا ہو انہوں نے، تو لہٰذا یہ بعد میں ایسی باتیں بناتے ہیں کہ جی انہوں نے بہت زیادہ اسلام کی خدمت کی ہے۔ 3 سال تک رسول پاک جو ہیں اس شب ابی طالب میں رہے ہیں۔ تو بعثت کے 10ویں سال شب ابی طالب سے جب باہر آئے ہیں بنی ہاشم، تو چونکہ فاقے پہ فاقے کاٹ کر درخت کے پتے کھانے پڑے، تو جناب خدیجۃ الکبریٰ بھی کمزور ہو گئیں اور بیمار ہو گئیں، اور حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ جو ہیں چند ہفتوں کے فاصلے پر دونوں کی وفات ہو گئی، اور رسول پاک بہت غمزدہ ہوئے، چونکہ وہ جو آپ کی حمایت کرنے والے حامی اور جو آپ کے حامی تھے اور نگہبان تھے حضرت ابو طالب، وہ بھی وفات پا گئے، اور آپ کی جو گھر میں آپ کو حوصلہ دینے والی اور آپ کی مونس و غم خار بیوی تھی وہ بھی وفات پا گئی۔ رسول پاک نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا ہے۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ جو ہیں ان جیسی جانثار دل سوز بیوی، خود رسول پاک فرماتے ہیں مجھے اس جیسی بیوی نہیں ملی، وہ اسلام کی سچی اور واقعی مددگار تھی، بلکہ مشکلات و پریشانی میں رسول خدا کی تسکین قلب اور سکون کا باعث تھی۔ پیغمبر اسلام اپنی زندگی کے آخری لمحات تک جناب خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے، اور اسلام کے سلسلے میں ان کی یعنی بہت زیادہ ان کی زحمتیں اور ان کے رنج و علم کو فراموش نہیں کرتے تھے۔ آپ نے ایک دن عائشہ سے فرمایا خداوند عالم نے خدیجہ سے بہتر مجھے زوجہ نہیں دی، جس وقت سب کافر تھے وہ ہم پر ایمان لے کر آئیں، اور جب سب نے مجھے جھٹلایا اس نے میری تصدیق کی، اور جب دوسرے نے مجھے محروم کیا اس نے اپنی ساری دولت میرے لیے خرچ کر دی، اور خداوند عالم نے مجھے اس سے جو ہے اولاد عطا فرمائی۔ تو اسی طرح حضرت ابو طالب جو ہیں وہ ہستی کے جنہوں نے رسول پاک کے ساتھ ڈھال بن گئے، اور وہ رسول پاک کے نگہبان بن گئے، اور جب تک وہ موجود تھے کسی کو ضرورت نہ تھی کہ رسول پاک کو اس طرح سے اذیتیں دی جائیں، لیکن ادھر حضرت ابو طالب کی آنکھ بند ہوئی تو اذیتیں شروع ہو گئیں، اور کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم پر اوجڑی پھینک رہے ہیں، اور کبھی ان کے سر پر خاک پھینک رہے ہیں، اور کبھی جو ہیں ان پر طرح طرح کے ظلم اور کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں کہ جو رسول پاک کے محافظ تھے۔ تو حضرت ابو طالب کے متعلق یہاں تک کہا گیا جی وہ مسلمان نہیں تھے، اور صرف اسی لیے دشمنی مولا علی میں، کیونکہ مولا علی کے وہ والد گرامی ہیں، کیونکہ دوسرے صحابہ کے باپ جو دادا جو تھے مسلمان نہیں تھے، اور وہ اسی طرح بغیر کلمہ پڑھے چلے گئے، تو لہٰذا وہ چاہتے ہیں بیلنس برابر کیا جائے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں اصغر علی کے بھی والد جو ہیں
جو کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ حالانکہ جو ہے 20 کتابیں لکھی گئی ہیں حضرت ابو طالب کے ایمان پر، اور وہ تقریباً 500 اشعار ہیں حضرت ابو طالب میں، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ رسول پاک جو ہیں وہ نبی ہیں، جس طرح موسیٰ نبی تھے۔ اور آپ نے حبشہ کی طرف جب لوگ گئے ہجرت کر کے، تو حضرت ابو طالب نے جو خط لکھا ہے اور اشعار لکھے ہیں اس میں، تو آپ نے فرمایا اے حبشہ کے بادشاہ، یہ جان لے کہ محمد مانند موسیٰ اور مسیح پیغمبر ہیں، وہی نور ہدایت جسے وہ دونوں پیغمبر لے کر آئے تھے وہ بھی لے کر آئے، اور تمام پیغمبران الہی خدا کے حکم سے لوگوں کی ہدایت کر کے گناہ سے روکتے ہیں۔ اور اسی طرح اور بھی آپ کے اشعار ہیں، فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم نے محمد کو مانند موسیٰ پیغمبر پایا اور اس کا نام و نشان گزشتہ آسمانی کتابوں میں ذکر ہے؟ مجھے یقینی طور پر معلوم ہے کہ دین محمد دنیا کے بہترین ادیان میں سے ہے۔ تو لہٰذا خود 20 اشعار ہیں ان کے، اور ان کے جو رسول پاک کی محبت میں، یعنی یہ بھی تاریخ کی ستم ظریفی ہے کہ ابو سفیان اور اس کی نسل جو آخری وقت تک فتح مکہ تک آپ پر حملے کرتے رہی، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں، اور 40 مرتبہ رسول پاک کو تقریباً قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، وہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، اور جو وہ ابو طالب جس نے اسلام بچایا، رسول پاک کی جان کی حفاظت کی، تو وہ نعوذ باللہ مسلمان نہیں تھے۔ تو یہ واقعاً تاریخ کی ستم ظریفی ہے۔ اصل میں چونکہ تاریخ جو ہے وہ بھی بنی امیہ اور بنی عباس کے زمانوں اور اس کے بعد لکھی گئی ہے، تو بہت سارے ایسے واقعات اور ایسی چیزیں اس میں کر دی گئی ہیں کہ جو جس میں تحریف کی گئی ہے اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ رسول پاک نے جب تک حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا زندہ رہی ہیں کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ اگر ابھی ہم نہیں ہیں تو آئندہ انشاءاللہ وہ بیان کریں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے بعد جو شادیاں کی ہیں ان میں سے اکثر سیاسی شادیاں ہیں، اجتماعی شادیاں ہیں، اور کیوں شادیاں کی ہیں انشاءاللہ کسی وقت تفصیل سے اس پر بات کریں گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جب حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ وفات پا گئی ہیں تو اس کے بعد جو ہیں آپ طائف کی طرف گئے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے۔ جب طائف گئے ہیں تو وہاں پر آپ نے بہت زیادہ اذیت دیکھی ہے، کہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کے غلام زید بن حارثہ تھا، اور بعض روایتوں کے مطابق حضرت علی بھی تھے۔ تو وہاں پر جو ہے وہاں پر ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ رسول پاک کو جھٹلایا، بلکہ اوباش قسم کے لوگوں کو ان کے پیچھے لگا دیا، اور رسول پاک کی توہین کرتے تھے، پتھر مارتے تھے۔ تو رسول پاک پر اتنے پتھر لگے، آپ کے جسم اقدس پر، آپ کے سر مبارک پر، کہ وہاں سے خون جاری ہوا، اور آپ کے نالین مبارک یعنی اپنے جوتوں تک آپ کے سر کا خون آیا۔ پھر آپ جو ہے ایک انگور کا باغ تھا وہاں پر طائف میں، تو وہاں بیٹھ گئے۔ وہاں جو قریشیوں کا ایک باغ تھا تو انہوں نے پھر ایک خادم کو بھیجا، اور وہ عیسائی تھا، اور وہ عراق کی طرف نینوا کا رہنے والا تھا۔ تو وہ جب لے کے آیا انگور تو رسول پاک کو دیے، تو آپ نے اس کو کہا کہ تو اس علاقے سے ہے کہ جو یونس بن متہ کا علاقہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کیسے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ بھی میرے بھائی تھے، اللہ کے نبی تھے، اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ تو اس طرح سے وہ شخص جو تھا اس نے آپ کے چہرے کو چوما اور آپ کے پاؤں کو چوما، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ تو وہ جو تھے لوگ باغ کے مالک، انہوں نے کہا دیکھا ہم نے اس غلام کو بھیجا تو اس نے بھی ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو اس طرح سے رسول پاک واپس آئے ہیں، اور مسلمان جو ہیں حبشہ کی طرف تو ہجرت کیے ہوئے تھے، اب جو ہے مسلمان جو ہیں ان کے لیے تنگ ہوگی زمین مکے کی۔ تو مکہ میں پیغمبر اسلام کے ظاہری پیغام کے ابتدائی سالوں میں مدینہ کے لوگ مکہ کے مسافروں اور زائروں کے ذریعے حضرت کی بعثت سے آگاہ ہو گئے تھے،
یعنی یثرب کے لوگ جب مکہ میں آتے تھے یا حج کے موقع پر آتے تھے تو ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہاں پر ایک شخصیت ہے محمد بن عبداللہ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہے. اور چونکہ مدینہ کے لوگ یعنی یثرب کے لوگ جو ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہاں پر قبیلہ بنی کنکا اور بنی جو نذیر اور باقی یہودیوں کے قبیلے وہاں پر آباد تھے، یہودی آباد ہوئے تھے وہاں پر. تو وہ کہتے تھے ایک پیغمبر آئے گا یہاں پر اور اس کی حکومت ہوگی اور وہ پیغمبر آخری نبی. تو لہٰذا ان سے پتہ چلا تھا کہ نبی مبعوث ہونے والے ہیں. تو لہٰذا یہ اوس اور خزرج کے قبیلے جو ہیں اصل میں تو یہ یمن کے دو قبیلے تھے. وہ جب بند ٹوٹا یمن کا سد معرب تو اس وقت یہ لوگ یہاں ہجرت کی تھی رسول پاک کی یعنی بعثت سے پہلے 200-250 سال پہلے کی بات ہے. تو وہاں یہ قبیلے آئے ہوئے تھے. تو یہ دونوں بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے، اوس و خزرج کی بھی لڑائیاں جاتی تھی. ایک مرتبہ ان میں سے 2 افراد آئے ادھر مکے میں، مکے والوں سے مدد لینے کے لیے یعنی دوسرے قبیلے کے خلاف. تو انہوں نے کہا مکے میں جو سردار تھے کہ جناب ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے، ان دنوں تو ہمارے ہاں جو ہے ایک ہمارا شخص ہے بنی ہاشم کا، وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں. گھر گھر میں لوگ جو ہیں وہ انتشار پھیل گیا ہے، کوئی لڑکا مسلمان ہو گیا ہے، کسی کا کوئی باپ مسلمان ہو گیا ہے. تو اس طرح سے گھر گھر میں مسئلہ ہوا ہے، ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا اچھا پھر ہمیں اجازت دی، ہم جاتے ہیں خانہ کعبہ کی زیارت کر کے واپس جاتے ہیں. انہوں نے کہا ادھر نہ جائیں کیونکہ ادھر وہی شخص بیٹھا ہوا کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. انہوں نے ان کو روئی دی کہ یہ اپنے کانوں میں ٹھونس لو اور اس کی باتیں پر توجہ نہ دے، چونکہ وہ ایسا نعوذ باللہ جادوگر ہے کہ جو اس کی بات سنتا ہے وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے. انہوں نے کانوں میں روئی ٹھونس لی اور آئے، اور جب وہ خانہ کعبہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا ہم بیوقوف ہیں، یعنی اگر وہ اس کی واقعی ان کو ایسی بات ہوئی، منطق اور لاجک کی بات ہوئی اور صحیح بات ہوئی تو ہم مان لیں گے، کیا عرض ہے. تو انہوں نے کانوں سے روئی نکال دی. اور اب وہ جب رسول پاک کے پاس آئے اور رسول پاک کے اخلاق حسنہ کو دیکھا اور انہوں نے اپنے پاس بٹھایا اور قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی، ان پر اثر ہوا اور وہ مسلمان ہو گئے دونوں. اب وہ جب گئے ہیں تو اگلے سال جو ہے اس کو کہتے ہیں عقبہ کہتے ہیں بلند جگہ کو. تو منا میں وہ اونچی جگہ تھی، گھاٹی یا پہاڑی کا حصہ، وہاں پر یہ بیعتیں ہوئی ہیں. تو اس کو کہتے ہیں عقبہ کا پہلا معاہدہ. بعثت کے 12ویں سال مدینہ کے 12 لوگوں نے، یعنی پہلے 2 لوگ مسلمان ہو کے گئے، پھر اگلے سال 12 افراد ہو گئے. تو عقبہ مینا کے کنارے رسول خدا کی انہوں نے بیعت کی. اس گروہ میں 10 خزرجی تھے اور 2 اوسی تھے، 2 قبیلے تھے نا، اوس و خزرج. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں قبیلے جو ہیں یہ آپس میں قدورتیں بھول گئے اور مسلمان ہونا شروع ہو گئے. اور اسی طرح پھر جب یہ لوگ جو ہیں 12 لوگ ہو گئے تو ان کی طرف آپ نے بھیجا حضرت مصعب بن عمیر کو مبلغ اسلام بنا کر بھیجا. یہ بھی قریش سے تھے اور بڑا عبدالدار قبیلے سے تھے اور بڑے حسین و جمیل تھے. اور یہی تھے کہ جب جنگ احد میں ان کی شہادت ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ رسول پاک شہید ہو گئے. یعنی کچھ شبات کی حسین و جمیل تھے، خوبصورت تھے. جب یہ شہید ہوئے تھے لوگوں نے کہا کہ رسول پاک مارے گئے، رسول پاک مارے گئے. یہی مصعب ابن عمیر ہیں. تو خاندان بڑا امیر تھا، لیکن جب وہ ہو گئے مسلمان تو رسول پاک نے ان کو بنا کے مبلغ اسلام بھیجا اور وہاں ان کا لقب ابو امامہ ہو گیا مدینے میں. اور انہوں نے وہاں پر تبلیغ کی، گھر گھر میں مسلمان ہو گئے. اگلے سال جو ہے وہ یعنی حج کے موقع پر 70 افراد آئے. تو انہوں نے حج کے موقع پر آ کر آپ کی بیعت کی اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے ہاں آ جائیں، ہم آپ کی مدد کریں گے. جس طرح ہم اپنے بال بچوں کی مدد کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح آپ کی مدد کریں گے. تو لہٰذا اس وقت 70 افراد جو ہیں وہ آئے تھے. تو مدینہ کی طرف ہجرت کا آغاز پھر اس طرح سے ہوا کہ تمام مخفیانہ امور کے باوجود جو کہ پیغمبر اور مدینہ والوں کے درمیان انجام پائے تھے، قریش اس بیعت سے آگاہ ہو کر بیعت کرنے والوں کی
गिरफ्तारी में लग गए, मगर उन्होंने इतनी तेजी से काम किया कि फौरन मक्का तर्क कर दिया और सिर्फ एक शख्स को वो गिरफ्तार कर सके। अहले मदीना के कूच कर जाने के बाद कुरैश समझ गए कि पैगंबर इस्लाम ने लोगों को अपना हामी और मदीना में एक मरकज बना लिया है, लिहाजा उन्होंने मुसलमानों के साथ और सख्ती करना शुरू कर दी और हद से ज्यादा उन्हें बुरा भला कहने लगे और इस कदर उन्हें तकलीफें पहुंचाई कि एक बार हबशा की हिजरत से पहले की तरह मक्का में जिंदगी गुजारना दुश्वार हो गया। इसी बिना पर पैगंबर इस्लाम ने मुसलमानों को मदीना की तरफ हिजरत करने की इजाजत दे दी और फरमाया, मदीना की तरफ कूच करो, खुदावंद मुताल उन्हें तुम्हारा भाई और जाए अमन करार दिया है। मुसलमानों ने 2.5 महीने के अंदर यानी निसफ जिलहिज्जा से आखिर सफर तक आहिस्ता आहिस्ता तमाम मुश्किलात परेशानियों के बावजूद कुरैश ने जो उनके रास्ते में खड़ी की हुई थी मदीना की तरफ रवाना हुए और मक्का में पैगंबर अली अलैहिस्सलाम और अबू बकर और चंद अफराद के अलावा कोई मुसलमान बाकी न बचा और अंसार की तारीख में जो अफराद मक्का से मदीने गए, महाजरीन और मदीना के मुसलमान जिन्होंने पैगंबर की मदद की और मुसलमानों की, उनको अंसार कहा जाने लगा। तो अजीज़ान गिरामी, अब उमर भी चले गए हैं, बाकी भी लोग चले गए हैं, मदीने में सिर्फ रसूल पाक हैं, हजरत फातिमा हैं और हजरत अली हैं, हजरत अली की वालदा हैं, अबू बकर की फैमिली हैं और ये चंद लोग रह गए हैं। और मुसलमान जो काफिर हैं उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, तो वो जो हैं वो जमा हुए हैं दारुन नदवा में और वहां पर उन्होंने अपना फैसला किया कि क्या किया जाए। उस मौके पर ये कुरान मजीद में है, सूरह तौबा में, इल्ला तंसुरू फक़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानियल इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा व जअल कलिमतल्लज़ीना कफ़रू सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। और अगर तुम उन रसूलुल्लाह की नुसरत नहीं करोगे तो ना करो। अल्लाह ने उनकी उस वक्त नुसरत की जब काफरों ने उनको वतन से निकाल दिया था और आप दो में से दूसरे थे। जब दोनों गार में थे उस वक्त वो अपने साथी से कह रहे थे कि गमगीन न हो, गम न कर, यकीनन अल्लाह हमारे साथ है। सो अल्लाह ने इन यानी रसूल पर अपनी तस्कीन और सकीना नाज़िल की और उनको ऐसे लश्करों से मदद की जिनको तुमने नहीं देखा। और अल्लाह ने काफरों के बोल को नीचा कर दिया और अल्लाह का कलिमा और अल्लाह का बोल ही बाला है और अल्लाह जबरदस्त और बड़ी हिकमत वाला है। तो अज़ीज़ान गिरामी, लिहाजा रसूल पाक ने हज़रत अली से कहा, जब दारुन नदवा मीटिंग हुई, उन्होंने कहा क्या किया जाए। किसी ने मशवरा दिया कि उनको कत्ल कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि फिर अगर कत्ल करेंगे तो कबीला बनी हाशिम वाले जो है वहाँ वो हमसे इसका बदला लेंगे। माफ करना। तो बाद ने कहा जी फिर उनको जलावतन कर दें। उन्होंने कहा जलावतन करेंगे तो फिर वही बात है कि वो कहीं और चले जाएंगे और वहां से जत्था बना लेंगे, लोग उनकी बात सुनेंगे, हम पर हमला करेंगे। तो उन्होंने कहा फिर ऐसा करें कि हर कबीले से एक एक आदमी मिलकर उन पर हमला करे। तो ये कहते हैं कि शैतान जो है वो एक बूढ़े नजदी की शक्ल में आया था और उसने अबू जहल का ये मशवरा जब उसने कहा कि हर एक कबीले का एक एक आदमी जमा हो और मिलकर हमला करें रात के वक्त, तो उसने कहा हाँ हाँ ये बड़ा अच्छा मशवरा है। तो लिहाजा वो 40 के करीब जो है छोटे बड़े कबीले सबको एक एक मानदा मिला और कबीले बनी हाशिम से अबू लहब जो चचा था रसूल पाक वो भी शामिल हुआ। तो रात के वक्त वो हमला करने का सोचा। अल्लाह ने रसूल पाक को बता दिया और रसूल पाक ने हज़रत अली से कहा कि ए अली आप मेरे बिस्तर पर सो जाएं, क्योंकि कुरैश वाले आज सोए हुए मेरे बिस्तर पर हमला करने वाले हैं, तो आप मेरे बिस्तर पर सो जाएं। तो आपने फरमाया या रसूलुल्लाह क्या मेरे
सोने से आपके बिस्तर पर आपकी जान बच जाएगी। तो आपने फरमाया अल्लाह ने ऐसा ही वादा किया है। तो लिहाजा कहते हैं कि हजरत अली ने सजदा शुक्र अदा किया। और शाह मुहद्दिस यानी अब शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कहते हैं कि ये इस्लाम में पहला सजदा शुक्र है। यानी ये देखें मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम अल्लाह का सजदा शुक्र कर रहे हैं कि परवरदिगार तूने मुझे अपने नबी और मेरे भाई पर मुझे फिदिया करार दिया, तो मैं तेरा सजदा शुक्र अदा करता हूँ। कोई और होता तो वो तो जंग से या मुश्किल से या इम्तिहान से बच जाए तो सजदा शुक्र करते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र हमारी जान बच गई। ये मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम है कि जो शुक्र अदा कर रहे हैं, परवरदिगार तेरा शुक्र कि तूने अपने नबी का फिदिया बनाया। और बात तारीखों में ये है कि अल्लाह तबारक ताला ने जिब्राइल और मीकाईल को कहा कि हमने तुम दोनों में अखुवत कायम कर दी, तुम एक दूसरे के भाई हो। अब बताओ तुम में से एक भाई कौन है जो अपनी बकिया जिंदगी वो दूसरे भाई को देने के लिए तैयार है। तो जाहिर है कि ये इख्तियारी पहलू था, कोई यानी उस तरह से बात तो नहीं थी कि वाजिब तो नहीं था। वाइल्ला फरिश्ते तो वो होते हैं जो अल्लाह के हर हुक्म पर लब्बैक कहते हैं। ये एक इख्तियारी अमल था। तो कोई भी तैयार ना हुआ कि अपनी जिंदगी दूसरे मीकाईल जिब्राइल को दे दे या जिब्राइल मीकाईल को दे दे। वहां अल्लाह ने फरमाया कि जाओ फिर देखो कि किस तरह एक भाई दूसरे भाई के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए आमादा हो गया। तो लिहाजा जिब्राइल और मीकाईल आए और जिब्राइल हज़रत अली के सरहाने की तरफ खड़े हो गए और मीकाईल उनके पाँव की तरफ, और ये कहने लगे कि बखिन बखिन लका या बना अबी तालिब, मुबारक हो अबू तालिब कि तुझ पर अल्लाह फरिश्तों में मुबाहत और फख्र मुबाहत कर रहा है, तेरी अजमत का क्या कहना। तो अजीज़ान गिरामी ये मौला कायनात हैं जिन्होंने लैलतुल मुबीत की रात जो है अपनी जान को खतरे में डाल दिया। रसूल पाक जो हैं और इसी मौके पर आयत नाज़िल हुई व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, इंसानों में एक ऐसा भी है जो अपनी जान को अल्लाह की राह में बेच देता है और अल्लाह की मर्जियां खरीद लेता है। तो ये कौन सी हस्ती है? तो ये मौला कायनात अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं कि जिन्होंने अपनी जान को खतरे में डाल दिया और अल्लाह की मर्जियां खरीद ली। तो अल्लाह तबारक ताला और दूसरी जगह पर भी कहते हैं ना कि वो लोग जो अल्लाह की राह में जंग करते हैं तो वो अपनी जान और माल के बदले में जन्नत को खरीदते हैं। तो यहाँ पर फरमाया कि इंसानों में एक ऐसा है कि जिसने अपने नफ्स को बेच दिया और अल्लाह की मर्जियों को खरीद लिया। तो ये हज़रत अली की शान में ये आयत नाज़िल हुई है। तो अज़ीज़ान निगाह रसूल पाक जो हैं शाम के वक्त जब रात हुई तो एक आपने मुट्ठी खाक की भरी और फेंकी उन दुश्मनों की तरफ जो कि मुहासरा कर चुके थे, और आप उनमें से निकल गए और उनको पता भी नहीं चला। और रास्ते में जा रहे थे कि अबू बकर ने देखा और वो पीछे तेज से चले और कहा मैं अबू बकर हूँ या रसूलल्लाह, मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ। तो लिहाजा वो भी उनके साथ हो लिए और गारे सौर में पहुंच गए। गारे सौर में जब पहुंच गए तो इधर वो जो सारी रात जो है हमला करने के लिए तैयार थे, सुबह के वक्त जब वो आए और उन्होंने हजरत अली की जो चादर ओढ़ी हुई थी, रसूल पाक की चादर लेकर आप सोए हुए थे। और यहाँ भी बहरहाल एक तो पूरी मजलिस है यहाँ पर, तो फरमाते हैं कि जैसी नींद में सोया इस रात सुकून से कभी नहीं सोया। तो ये वो अली मौला जो नफ्स मुतमइन्ना के मालिक थे। वाइल्ला अगर क्लाशनकोफों और इसी तरह तलवारों और नेज़े लिए खड़े हों लोग दीवारें के बाहर और अंदर किसी को नींद आ सकती है। ये मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम है, ये नफ्स मुतमइन्ना के मालिक हैं। तो बहरहाल वो सोए हुए थे। तो वो आए, जब उन्होंने देखा कि ये तो अली हैं, तो उन्होंने कहा कि अरे मोहम्मद कहाँ है? तो आपने फरमाया क्या तुम मेरे सुपुर्द करके गए थे जो मुझसे पूछते हो? तो लिहाजा उन्होंने कहा कि इसको छोड़ो, उनके पीछे जाओ। तो लिहाजा उन्होंने हर तरफ बंदे अपने भगाए, कोई खबर नहीं हुई। फिर वो एक जो होता है ना रास पाँव के निशान पहचानता हुआ, जिसको कहते हैं कि उसका एक खास लफ्ज है उर्दू में, बहरहाल वो खोजी जिसको कहते हैं, तो वो खोज लगाते हैं। तो उन्होंने रसूल पाक के कदमों के निशान को देखते हुए फिर वो उसने कहा कि यहाँ से 2 आदमी हो गए।
پھر وہ غار ثور کے پار پہنچے، انہوں نے کہا یہاں سے نشان غائب ہو گئے، وہ یہی کہیں ہیں۔ تو لوگ جو ہیں وہ آئے اور غار ثور کے باہر، اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ رسول پاک کو اللہ نے بچانا تھا، تو غار ثور کے دہانے پر مکڑی نے جالا تن دیا اور کبوتری آئی اور اس نے اپنا انڈے دے دیے وہاں پر اپنا گھونسلہ بنا کے اتنی جلدی میں۔ اب وہ جب آئے تو جب وہ پہنچتے تھے غار تک تو انہوں نے کہا دیکھو غار میں نہ ہو، تو ان میں سے کسی نے کہا یار غار میں اگر جاتے تو یہ مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے اور یہ کبوتری نے انڈے دیے، یہاں سے کوئی بھی جائے تو یہ جالا والا ٹوٹ جاتا ہے اور کبوتری بھی یہاں سے بھاگ جائے اور انڈے ٹوٹ جائے وغیرہ، تو یہاں نہیں گئے۔ لہذا وہ وہاں پر کھڑے یہ باتیں کر رہے تھے، تو یہی جو آیت میں نے پڑھی ہے کہ رسول پاک ان کو کہہ رہے تھے کہ بھی لا تحزن، اور جب وہ باتیں سن رہے تھے ابو بکر تو وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، اب تو ہم پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے۔ تو اس وقت رسول پاک اس کو تسلیاں دے رہے تھے۔ اب مولا علی کی جرت دیکھیں کہ وہ ان کو تنہا ادھر اپنے بستر پر سلا کے آئے ہیں جہاں پر حملہ ہونے والا ہے، اور یہاں رسول پاک خود ساتھ ہے جن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ نے یہ تدبیریں قرار دی ہیں کہ جس طرح سے وہ بچانا چاہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ اب دیکھیں کہ اللہ اس پر قادر ہے، اگر وہ اپنی سب سے بلند ترین اور جو ہے اعلیٰ ترین مخلوق کو بچانا چاہے، اپنی کمزور ترین مخلوق سے بچا سکتا ہے۔ عنکبوت کہتے ہیں، قرآن مجید میں سورہ عنکبوت ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ جو کمزور ترین گھروں میں گھر ہے وہ عنکبوت کا ہے، مکڑی کا ہے۔ اب اللہ نے رسول پاک کو بچانا ہے تو دیکھیں وہ مکڑی کا جالا اور وہ اس کی وجہ اللہ نے بچایا تو کس طرح تدبیر کر دی۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہر چیز جو ہے جند اللہ ہے، لشکر خدا ہے، اللہ جس طرح سے چاہے مدد کر سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، وہاں پر ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ آ گئے ہیں، اب تو آپ فرما رہے ہیں گھبرا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ اللہ نے ان پر سکینہ نازل کیا، تو اس پر بھی 12 ضمیریں جو پلٹاتے ہیں جی ابو بکر پر نازل نہیں ہوا، بلکہ وہ سکینہ جو ہے وہ رسول پاک یعنی سکون جو ہے وہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ نازل ہوا ہے، کیونکہ جو باقی بعد کی ضمیریں ہیں ان کو دیکھیں آپ تو وہ ساری ضمیریں جو ہیں وہ رسول پاک کی طرف پلٹتی ہیں، کیونکہ ان میں کہا گیا ہے کہ ہم نے مدد کی رسول پاک کی ایسے لشکروں سے، فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ، اور اس کی تائید کی، یہ ضمیر جو ہے بعد میں بھی ایدہ اور اس کی تائید کی، تو کس کی تائید کی ہے؟ یعنی یہ رسول پاک کی تائید کی ہے۔ تو عزیزان گرامی، چونکہ وقت تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے، اس سلسلے میں آپ نے کچھ سوال کرنا ہے تو آج ہم نے ہجرت تک بیان کر دیا ہے۔ تو ہجرت سے پہلے واقعہ ہوا ہے معراج رسول پاک کا، تو اس کو انشاءاللہ علیحدہ سے ہم اگلی دفعہ بیان کریں گے۔ تو آج ہم نے تاریخ اسلام کا موضوع جو ہے ہجرت تک پہنچا دیا ہے۔ تو رسول پاک چلے گئے اور حضرت علی علیہ السلام جو ہیں بعد میں لوگوں کی امانتیں واپس کیں، اور حضرت فاطمہ بنت اسد اپنی والدہ کو، حضرت فاطمہ بنت محمد کو، اور حضرت حمزہ کی بیٹی کو، اور حضرت رسول پاک کے غلام رافع کو، اور اس طرح اور کچھ خواتین کو لے کر آپ چلے ہیں۔ تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ان کو روکو، تو 8 لوگ یا 10 لوگ جو ہے روکنے کے لیے آئے، تو حضرت علی علیہ السلام نے ان سے پہلے بات چیت کی، لیکن وہ جب نہ مانے اور خواتین کے اونٹوں کی طرف بڑھنے لگے کہ ان کو واپس کرو، تو حضرت علی نے پھر ایک کو تلوار ماری اور وہ گرا، اور اس کے بعد پھر باقی جو ہیں بھاگ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں یہ پہلا شخص تھا جو زخمی ہوا یا قتل ہوا۔ تو حضرت علی جو ہیں وہ گئے ہیں مدینہ، اور رسول پاک جب پہلے چلے گئے تھے تو آپ باہر رکے رہے، مدینہ کے باہر، یہ جو مسجد قباء ہے اس کے نزدیک، اور جب تک حضرت علی اور بی بی فاطمہ اور باقی لوگ نہیں پہنچے تو حضرت مدینہ میں داخل نہیں ہوئے اور انتظار کرتے رہے۔
اور اس کے بعد بھی جو باتیں ہوئی ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں بتائیں گے. اور ابھی کوئی آپ کو سوال ہے، جتنی بات آج گفتگو ہوئی ہے تو آپ کر سکتے ہیں. چونکہ درس بھی ہمارا لیٹ ہی شروع ہوتا ہے 6:10-11 پہ. ابھی 6:11 تو ہو ہی گئے ہیں، وقت تقریباً تمام ہو گیا ہے، 3-4 منٹ ہیں. اگر کوئی سوال کرنا چاہیں کر لیں.